خوش آمدید. خیبر پختونخوا میں تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے. نئے وزیر اعلیٰ نے ووٹنگ یعنی اعتماد یعنی ایوان میں ووٹنگ ہوئی اور انہوں نے کمفرٹیبلی وہ نمبر حاصل کر لیا, بلکہ اس سے زیادہ ہی نمبر حاصل کر لیا جتنا نمبر ریکوائرڈ تھا, اور سہیل آفریدی نئے وزیر اعلیٰ ہو گئے. اس سے پہلے بہت ڈرامائی صورتحال ہوئی, وہ کیا کچھ ہوا وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. لیکن ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ گورنر صاحب نے یہ کہا کہ بھائی مجھے اصل میں موصول جو میں نے جو 2 استعفوں کو چیک کیا ہے نا, تو دونوں کا سائن ہی نہیں مل رہا, میچ ہی نہیں کر رہا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ استعفیٰ اصلی ہے نہیں ہے. تو ابھی تو میں جا رہا ہوں کہیں, وہ کراچی آیا میں, تو پھر میں آتا ہوں واپس. تو پھر اس تاریخ کو اتنے بجے آئے سی ایم یہ گنڈاپور صاحب میرے پاس, تو پھر بتائیں کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے یا نہیں. تو پھر میں استعفے کی کاروائی آگے بڑھاؤں. تو حکومتی حلقے یہ کہتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب تو ابھی سی ایم ہیں, وہ تو ڈی نوٹیفائی ہی نہیں ہوئے. تو جب ایک بندہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا ہے تو نیا بندہ کیسے حلف اٹھا سکتا ہے. اور جو پی ٹی آئی کے حلقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب ہو گیا ہے, گورنر ہیز نو چوائس. جب سی ایم ریزائن کر دے تو گورنر کے پاس چوائس نہیں ہوتی کہ اس کو منظور کرے یا نہ کرے. تو ہو گیا, علی صاحب نے استعفیٰ دے دیا, گورنر صاحب کو موصول ہو گیا, استعفیٰ ہو گیا. اب حلف لینا ہے پھر گورنر صاحب سے. گورنر صاحب تو کراچی ہیں, وہ تو اویلیبل نہیں ہے. تو پی ٹی آئی عدالت کہ جناب چیف جسٹس صاحب آپ کو آئینی حق دیتا ہے پی ٹی آئی کے مطابق, ان کے لائرز کے مطابق, کہ آپ کسی کو بھی نامزد کر سکتے ہیں. چونکہ صوبہ تو نہیں بغیر حکومت کے چل سکتا, تو آپ کسی کو نامزد کیجئے تاکہ وہ سی ایم صاحب سے حلف لے اور صوبے کے امور آگے بڑھنا شروع ہوں. جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو اس سے پہلے نون کے کچھ لوگوں نے بیانات بھی کیے, یہ دعوے بھی کیے, یا یہ اندیا بھی دیا کہ پی ٹی آئی کے تو اراکین آزاد ہیں, تو ہم بھی ان کو اپنی طرف لا سکتے ہیں, اور پھر ہوتا ہے ان کا وزیر اعلیٰ آئے ہی نہ. لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ اپوزیشن کے جو نامزد اراکین تھے انہوں نے بائیکاٹ ہی کر دیا. اور اس دوران جب پی ٹی آئی سب کے پاس ووٹ کی حمایت مانگنے جا رہی تھی, تو امیر مقام صاحب کے پاس بھی گئی پی ٹی آئی باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ, جو کہ ظاہر ہے پی ایم ایل نون کے ہیں, جو کہ پی ایم ایل نون کے وفاقی وزیر ہے, تعلق کے پی سے ہی ہے, ان کی اہم آواز ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کیجئے بھائی. تو امیر مقام صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے کچھ معصومانہ سوال پوچھتے ہیں. السلام علیکم حضور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ وقت دیں. پہلے تو یہ بتایا نا, جب وہ آیا آپ کے پاس کہ آپ ہمارے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیجئے, تو آپ نے کیا جواب دیا؟ نہیں, وہ میرے پاس آتے ہیں, ہمارے وہی صوبے کی اپنی ایک روایات بھی ہے, آنا جانا ایک دوسرے کی اس طرح. تو میرا گھر ہے پشاور میں, تو میں نے اس کو کہا کہ بالکل آپ آئے اور ہم آپ کی ریسپیکٹ عزت کرتے ہیں آپ کی. کیا وہ کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان اپوز آ جائے چیف منسٹر کے الیکشن میں, اور جو آپ لڑ رہے اگر اور کوئی لڑ رہا ہے تو وہ وڈرال کرے. تو میں نے کہا ہماری تو جوائنٹ اپوزیشن ہے اور آپس میں ہم مشورہ کریں گے. اس کو جواب وہی دیا کہ آپس میں بیٹھ کر دوسرے پارٹیوں کے ساتھ, جو ہمارے ساتھ پیپل پارٹی ہے, جے وائی ہے, این پی اے, تو آپس میں بیٹھ کر کوئی مشورہ کر کے پھر آپ کو مناسب جواب دیں گے. تو اتنی بات ہو گئی. تو اس کے بعد پھر جوائنٹ اپوزیشن کا اجلاس ہوا اور آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہمیں اپنا کینڈیڈیٹ فائل کرنا چاہیے, رائٹ؟ نہیں, مطلب ہے کہ پھر پہلے تو یہ تھا کہ ان کا خیال تھا سب کا کہ استعفیٰ اسپیکر نے ان کو کہا کہ وہ منظور ہو چکا ہے, تو اس لیے انہوں نے کاغذات بھی لیے اور فائل بھی کیے. اور پھر آپس میں ہماری بات ہوئی کہ امیدوار کل ایک ہوگا, دو ڈرا کریں گے اور ایک کنٹیسٹ کرے گا. تو پھر اس مین وائل پھر پتہ لگ گیا کہ وہی گورنر صاحب کا لیٹر بھی آیا اور اس میں اس نے لکھا تھا کہ اس طرح اس میں کنٹرڈکشن ہے اور ابھی تک منظور نہیں ہوئی. تو پھر ہماری اپوزیشن کا یہ سٹانس رہا کہ جب استعفیٰ منظور ہی نہیں ہوئی اور سی ایم ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا اور اس کی کیبنٹ ابھی تک بھی موجود ہے, کیبنٹ بھی ڈیزالو نہیں ہوئی, تو کس طرح آپ نئے انتخابات کرا سکتے. تو اسی وجہ سے ہم نے اپوزیشن نے کہا کہ یہ پروسیس اللیگل ہے, تو اس لیے ہم اس کا حصہ نہیں. تو آپ اس پروسیس کو اللیگل سمجھتے ہیں تو اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے؟ جی بات عامر صاحب, میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا نا کہ یہ تو پروسیس, یہ آپ نے کہا یہ پروسیس اللیگل ہے, تو اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے؟ ہلو جی امیر مقام صاحب, میری آواز آ رہی ہے؟ ذرا دوبارہ ملا لیں جی, کیونکہ اللیگل ہے تو پھر کیا اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے کہ جناب یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, کیوں کس طرح ہو گیا؟ آپ ویسے یہ دیکھیں, ہم آپ کو دکھاتے ہیں, اب تک امیر مقام صاحب کو ریکنیکٹ کر لیتے ہیں کہ گورنر صاحب نے اگرچہ جو کیا وہ آپ نے سن لیا, لیکن ہمارے پروگرام میں حالانکہ کہہ چکے تھے اس سے پہلے کہ استعفیٰ میرے پاس آئے گا تو میں زیادہ ڈیلے کروں گا نہیں, استعفیٰ منظور کر لوں گا. گورنر صاحب نے آج سے کوئی 5 دن پہلے تقریباً کیا کہا تھا ہمارے پروگرام میں, آپ یہ دیکھیں. آپ منظور کر لیں گے نا استعفیٰ؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس کو اتنا ڈیلے کروں کہ کل ان کے خلاف عدم اعتماد ہے اور بے عزت ہوں, تو میں کہوں گا کہ
استعفی منظور کرنا بہتر ہوگا بنسبت عدم اعتماد کی تحریک لانے کی. بلکہ گورنر صاحب نے یہ اندیا بھی دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ تو آزاد ہیں, تو کیا پتا 20-25 لوگ ادھر سے ادھر, مطلب یہ تاثر دیا انہوں نے, دعویٰ نہیں کیا, تاثر ضرور دیا کہ کیا پتا لوگ کہ کیا کہا انہوں نے ایگزیکٹلی. دیکھیں ہم ابھی دیکھیں کہ اس وقت 25 سے 30 ایم پی اے ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہیں ہیں, وہ آزاد ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, ان کے اوپر کوئی ڈیفیکشن کلوز نہیں لگتی. ان کو تو میں مجبور نہیں کر سکتا یا مجبور نہیں کر سکتا جا کے آپ کس کو ووٹ دیں یا کس کو ووٹ نہ دیں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور پی ٹی آئی کے تمام اراکین نے اپنے ہی بندے کو ووٹ دیا. یہ تاثر الگ الگ لوگ دے رہے تھے, گورنر صاحب نے بھی دیا, اختیار ولی صاحب پی ایم ایل نون کا ایک اور سینئر نام ہے, وزیر اعظم آفس سے کنیکٹڈ ہیں اور کے پی سے تعلق ہے, انہوں نے بھی ہمارے پروگرام میں کچھ اسی طرح کا تاثر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لوگ ادھر ادھر ہو جائیں. دیکھیے کیا انہوں نے اس وقت کوئی پارٹی کوئی فلور کراسنگ ایکٹ تو ایکٹیو ہے نہیں. اس میں سے لوگ اگر ٹوٹتے ہیں تو ماضی میں تو انہوں نے دوسری جماعتوں کے لگے بندے لوگوں کو جو ایک پارٹی کے کارکن تھے ان کے ٹکٹ پہ پاس ہوئے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ یہ ضمیر کی آواز پہ. تو آپ بھی ضمیر جگانے کے مشن پہ لگے ہوئے ہیں, مطلب ہے دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کا ضمیر جاگتا ہے. اگر کسی کا ضمیر جاگتا ہے تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کیا انکار کریں گے اور مولانا ضیاء الرحمان صاحب کیا انکار کریں گے. یہ صورتحال. امیر مقام صاحب, میں پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کہا یہ غیر آئینی عمل ہوا ہے جو آج ہوا ہے, تو آپ اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے؟ عدالت میں تو وہ خود گئے کہ آج وہ تو اس لیے گئے نا کہ چیف جسٹس صاحب کسی کو نومینیٹ کریں کہ حلف لے لیں, آپ اس لیے جائیں گے کہ اس کو ڈی نوٹیفائی کریں؟ دلائل ہوں گے, کل آرگومنٹس ہوں گے کہ وہ چیف جسٹس ان کو کیا کہتے ہیں, تو اس کے بعد دیکھا جائے گا. پھر مطلب ہے کہ پھر چیلنج بھی کیا جا سکتے اور پہلے یہی بھی ہے کہ چیف وہی اس کو خود کہے گا چیف جسٹس کے پروسیس صحیح نہیں ہوئے اور آپ کو دوبارہ کرنا چاہیے. مگر انٹرسٹنگ بات بادامی صاحب یہ, وہ تو ایک پروسیس لیگل ہوتا رہے گا. ہاں ہاں, آپ کو یہ جو اس کی تقریر آپ نے سنی ہوگی, جی جی, یہ ہمارے صوبے کی بدقسمتی کہ اس کا کیا ایجنڈا ہے اور کیا عزائم ہے کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو کی اسی طرح تقریر اور اسی طرح اپنا ایجنڈا اور اپنا پروگرام وہ سب کے سامنے, یہ ہمارے پورے صوبے کے لیے اور پورے ملک کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ وہ کس سوچ سے آ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. تو وہ آپ نے سنا ہے کہ اس کے بارے کیا خیال ہے کہ نہ اس نے ایک لفظ یہ کہا کہ ہم نعمان کس طرح لائیں گے, صوبے کے مسائل ہے وہ کس طرح حل کریں گے, کس طرح آپریشن نہیں ہونے دیں گے. ساتھ یہ نہیں کہا کہ کیا یہ ملک ہم دہشت گردوں کو یہ صوبہ ہینڈ اوور کریں گے یا ہمارے ساتھ الٹرنیٹ کوئی پلان ہے اس پر جائیں گے یا ہمارے صوبے کے دوسرے ایشوز اس کے کیا کریں گے. انہوں نے پلان دیا نا, وہ کہتے ہیں اس کا حل یہ کہ اگر آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے ایک شخص پر ختم کیا کہ ہم صرف اس لیے آئے کہ اس کو نہیں, وہ کام تو عدالتوں کا ہے, کورٹس کا ہے, اور آپ کے وہ کلام موجود ہے عدالتوں میں جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ وہی پہلے بھی کئی دفعہ ہے تو اسے کیا حاصل. تو اسی پر سوچنا ہے کہ کس ذہنیت اور کس سوچ سے وہ آئے ہوئے اور کیا کرنا چاہتے. اور دوسری جو افغان پالیسی کے بارے, تو یہ تو اس طرح ہو جائے گا کہ جو بھی آتا ہے ہر ایک صوبہ جس کا بارڈر ملتا ہے وہ کہتا ہے ہمارا اختیار ہے, ہم بات چیت کریں گے. جی بی والے کہتے ہیں ہم کریں گے, کشمیر والے کہتے ہیں ہم کریں گے, بلوچستان والے کہیں گے کہ ایران سے ہم بات کریں گے, پنجاب والے کریں گے انڈیا سے ہم بات کریں گے. تو اس طرح چیزیں اور اس طرح میسج دینا تو واقعی یہ پورے ملک کے لیے بھی ہے اور خاص کر کے پی کے لیے کہ کے پی کی عوام کے لیے اس میں کیا. مقام صاحب, آپ وہ شخصیت ہیں جن کا تعلق کے پی کے سے ہے, ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ رابطے میں, ظاہر ایک ہی صوبے کے ہیں, آپ نے کہا ہماری روایات ہیں, ملنا جلنا رہتے ہیں, اچھی بات ہے, اور آپ ظاہر وفاق سے کنیکٹڈ ہیں جو کہ وفاقی وزیر ہیں. تو آپ کوئی کوشش کریں گے کہ ان کو اور اپنی گورنمنٹ کو افغان پالیسی کے حوالے سے سیم پیج پر لائیں, ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ مطلب یہ اچھی بات ہے, وہ بالکل اپنی ایک رائے دے سکتا ہے اور اس کا حق بنتا ہے کہ اپنی ایک رائے دے دے. مگر یہ نہ کہیں کہ یہ جو ماضی میں ہوا ہے, ماضی میں کیا ہوا ہے آپ کو یاد ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہم اس کے بھگت رہا ہے. تو اس طرح نہیں, اس کو اس طرح کرنا چاہیے کہ سب کو ساتھ لے کر چلے, مرکز سے بھی بات کرے, اداروں کے ساتھ بھی, اپوزیشن. لیکن علی امین صاحب یہ تو بتائیں کہ آپ لوگ, امیر مقام صاحب یہ تو بتائیں, آپ لوگ تو بہت کانفیڈنٹ تھے کہ جناب سارے اراکین آزاد ہیں, تو 20-25 لوگ تو جیب میں ہیں, تو ادھر کے ادھر ایک بندہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا پی ٹی آئی کا. ہم نے کدھر کا یہ بادامی صاحب, میں بتاتا ہوں کب کا. ہم نے یہ بات جو آپ نے سنا ہوگا یار کہ اپنی رائے ہو سکتی ہے وہ اپنی جگہ, مگر میں ایک ذمہ دار شخص ہوں اور اپنی پارٹی کو صوبے میں لیڈ کر رہا ہوں, اس کا صوبائی صدر ہوں. ہماری اس طرح ہم نے ضرور یہ کہا کہ ایک
جمہوری تقاضا ہے, ہم اس میں حصہ لیں گے, ہمارا بھی حق رائٹ ہے کہ اس سے بات کرنا نہ کرنا وہ ایک اور ایشو ہے. اور یہ ہم نے کہا تھا اور یہ ہم نے ثابت بھی کیا ہے کہ اپوزیشن جتنی بھی جماعت ہے جائنٹلی لڑے گا. ابھی بھی ہمارے آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کے کسی رکن کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی؟ نہیں, مطلب یہ ہے کہ وہ تو اور بات ہے, وہ تو اس طرح کہنے کی اور اس کی نہیں ہے کہ کسی نے کیا کسی نے نہیں کیا. وہ ہر ایک کا حق ہے اور رائٹ ہے کسی سے بات کرنا نہیں کرنا. مگر ہمارا جو اعتراض ہے, ہمارے دو اعتراضات ہیں. ایک وہی کہ ایک آئینی پروسیس سے ہونا چاہیے تھا, اس کو کیا ڈر ہے, اگر ان کی اتنی میجارٹی ہے تو ایک دن آگے ہو گیا پیچھے ہو گیا اس سے کیا فرق پڑنا ہے. دوسرے ہماری جو ابھی سیریس اعتراض ہمارے سامنے آئے وہ تو یہ ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح بندے کو لائے اور اس کے کیا عزائم ہے اور ایجنڈا کیا ہے. وہ تو انہوں نے بتا دیا جو ایجنڈا ہے, لیکن اب یہ ثابت ہو گیا کہ پوری پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے, جتنے بھی ایم پی ایز ہیں, وہ عمران خان صاحب کے نامزد شخص کے ساتھ کھڑے ہیں, کوئی ادھر ادھر نہیں. مطلب وہ تو اس میں تو کوئی بات یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس کے نام سے ووٹ لیے آئے, کوئی کڑا ہونا نہیں ہونا وہ ایک اور بات ہے ساتھ ہے. تو ہم نے کبھی یہ بات بہت آوازیں آتی تھیں کہ ان کے اندر لڑائی ہو گئی ہے, خوشی ہونا چاہیے اور ہر ایک اپنا حق ہے رائٹ ہے کہ کسی سے بات کرے. اور آپ کل کا عدالتی فیصلہ دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ آپ نے آج کی کارروائی کو عدالت میں چیلنج کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. یہ اس کے فیصلے کے بعد کہ کل جو چیف جسٹس کے ساتھ اس نے کل تک ایڈجرن کیا ہے کہ کل میں دوبارہ سنوں گا اور کچھ ان سے مانگا ہے, تو اس کا انتظار کر رہا ہے کہ اس کی طرف سے کیا آتا ہے.